बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRN पिंडी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। और आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। रावलपिंडी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। मरकज़ी जुलूस मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम जुलूस मरकज़ी जामा मस्जिद से रवाना हुआ। पीर सरकार जी, पीर मुजतबा फ़ारूकुल बादशाह, अलहाज शेख तारिक मसूद, हाजी मलक अख्तर अली और दीगर अदारों ने क़यादत की। रावलपिंडी मरकज़ी जुलूस मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलाद नबी के सिलसिले में रावलपिंडी मरकज़ी जामा मस्जिद से सदर दरवाजे से पीर सरकार जी के इफ्तिताही दुआ के साथ हुआ। इस अजीम उशान जुलूस की क़यादत पीर सरकार जी, पीर मोहम्मद मुजतबा फ़ारूकुल बादशाह, अलहाज शेख तारिक मसूद, हाजी मलक अख्तर अली, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इकबाल रिज़वी, मशमूम बशीर भट्ट, मलक मुनीर अख्तर रज़ा, मलक वहीद अख्तर, मलक ज़िया मोहिउद्दीन आवान, चौधरी इफ्तिखार, हाफिज़ हसन, आमिर बशीर भट्ट और दीगर मुमताज़ उलमाए अहले सुन्नत रावलपिंडी और मरकज़ी जुलूस मिलाद कमेटी के अहदेदारान ने की। जुलूस के रास्तों को नहायत उसको एहतराम से सजाया गया। जगह जगह स्टेज, बैनर और दूध की तस्वीरें लगाई गईं। लंगर तकसीम किए गए। रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर कायदीन जुलूस ने खिताबात किया। अपने खिताबात में उन्होंने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और हज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान की। जुलूस का इख्तिताम सलात व सलाम मुल्क को मिलत तरक्की और इस्तिकामत के लिए दुआ की गई। जुलूस पर जगह जगह गुलपाशी की जाती रही। नात खान तंजीमों और सना खान रसूल को ख़ुसूसी नवाज कप और शील्डें दी गईं। मरकज़ी जुलूस मिलाद कमेटी के सरपरस्त आला अलहाज शेख तारिक मसूद और तैयार सदर हाजी मलक अख्तर अली, तमाम नात खान पार्टियों, मिलाद कमेटियों, स्टेज लगाने वालों, रास्तों सजाने वालों, सवीरे लगाने वालों और लंगर तकसीम करने वालों को ख़ाजा तहसीन पेश किया और दुआ की कि अल्लाह ताला इनके जज्बों और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, आमीन। रसालत आम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तेहाद वहदत अख़ुवत भाईचारे का बेहतरीन मरकज़ हैं। आज पूरी उम्मत इस्लामिया उनके बताए हुए रास्ते पर चल रही है। पैगम्बर इस्लाम ने हमेशा अल्लाह के दीन और अपनी उम्मत की सरबलंदी के लिए जद्दोजहद की। 12 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल तक इमाम उम्मत रहबर कबीर इमाम ख़मीनी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम मसाले के लिए हफ्ता वहदत करार दिया है। इस बात का इज़हार इमाम जुम्मा मेलबर्न और शिया उलमाए कौंसिल पाकिस्तान शोबा ऑस्ट्रेलिया के रहनुमा अल्लामा इशफाक वहीदी ने विलादत बादशाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अपने ख़ुसूसी बयान में उम्मत मुसलमान को मुबारकबाद पेश करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आज उम्मत मुहम्मदी को इत्तेहाद वहदत की अमली तस्वीर पेश करनी चाहिए ताकि इस्तेमार के एजेंडे को नाकाम बनाया जा सके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और फ़िरक़ों में तकसीम ना हो। जो नासर उम्मत के दरमियान तफ़रक़ा डाल रहे हैं वो न सुन्नी हैं न शिया बल्कि इस्तेमार के आलाइकार हैं। इशफाक वहीदी ने पाकिस्तान के हालात पर बात करते हुए कहा कि मुल्क के पाकिस्तान में कुछ शरपसंद मज़हब के नाम पर शिया सुन्नी को लड़ाने की सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। रियासत पाकिस्तान और इदारे ऐसे नासर के ख़िलाफ़ फौरी एक्शन ले ताकि मुल्क में फ़िरका वारियत न फैल सके। इशफाक वहीदी ने मज़ीद कहा कि असर हाज़िर में सीरत पैगम्बर इस्लाम और उनके असूलों पर आलम इस्लाम के रहनुमा अमल पैरा होकर दुश्मन को नाकाम बना सकते हैं। इखलाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माशरे में आम करना और नौजवान नस्ल को अलूम अम्बिया से रोशनास कराना वक्त की अशद ज़रूरत है। आज दुनिया में जिन मुश्किलात का शिकार है जिसकी बड़ी वजह मज़हब से दूरी है। तमाम तबक़ात के यकसां हुकूक दीन इलाही और सूरत रसूल मोहम्मद में पोशीदा है। महरूमों और मज़लूमों की आवाज़ कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के बताए हुए असूल हैं जिनको उजागर करना तमाम मजहबी रहनुमाओं की ज़िम्मेदारी है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से ही कुल कायनात नूर व नूर हैं। हजूर की विलादत से मिस्र व बेमिसाल है और जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई वह नूर वाली रात है और ये रात तमाम अफजल रातों से बाबरकत और नूर वाली रात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो दिल जगमगा उठे। इन खैरात का हज़ार से ज़्यादा नशीन आस्ताना आलिया मोहम्मदिया कादरिया कलंदरिया गुलशन आबाद शरीफ पीर सरकार जी ने 25वें सिल्वर जुबली के मौका पर सालाना 12 रोज़ा आल पाकिस्तान जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस बसिस्सा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व नमूज़ रिसालत का केक काटने की तकरीब से खिताब करते हुए किया।
ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 روزہ تقریبات منعقد کی گئیں۔ پیر سرکار جی نے کہا کہ مومن ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منا کے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہیں وہی امن والے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی پر ہیں۔ پیر سرکار جی نے نبی پاک کی ولادت بعد سعادت کی خوشی میں علماء مشائخ کے ہمراہ کیک کاٹا۔ تقریب میں حضرت علامہ حافظ سعید اختر صدیقی، قاری اعجاز صدیقی، علامہ شیر احمد چوراہی، علامہ محمد امیر قادری، قاری کامران، زرین ستی اور دیگر علماء مشائخ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ 12 ربیع الاول کا مبارک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت و حقیقت کا مظہر ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو بشریعت مطہرہ کے مطابق ڈھال کر سرخرو ہونا ہے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی اسوہ حسنہ کی پیروی سے ممکن ہے۔ ان خیرات کا اظہار میلاد چوک چنگی نمبر 22 میں جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افتتاحی تقریب کی صدارت کرتے ہوئے پیر سید دیوان آل حبیب علی خان آستانہ عالیہ اجمیر شریف نے اپنے خطاب میں کیا۔ جلوس عید میلاد النبی کی تقریب زیر سرپرستی راجہ آصف علی خان اور سید قاسم حسنین شاہ ہوئی۔ مہمانان گرامی میں پیر احتشام قادری، پیر حافظ غلام مرتضیٰ شاکر، ملک ابرار احمد، راجہ حامد نواز، اسامہ چودھری، حاجی ظفر اقبال، رشید خان، فیصل قیوم ملک، حاجی غلام مرتضیٰ قادر، راجہ شاہد اقبال، شجاع اقبال راجہ عمران اور دیگر تھے۔ علامہ غلام محمد چشتی کے خطاب کے بعد خصوصی دعا کی گئی اور مرکزی جلوس میلاد کمیٹی راولپنڈی کینٹ کے قائدین کی زیر قیادت علامہ رضا المصطفیٰ نورانی، پیر مجیب الرحمان قادری، چودھری جاوید نذیر، نوید نثار شیخ، شیخ صغیر، شکیل اعوان، راجہ اشفاق، عامر صدیقی، یاسر بشیر، اویس الرحمان، حافظ ہارون، یعقوب چشتی، شاہد چشتی، محمد نصیر، علماء کرام، مشائخ اعظام، سیاسی، سماجی و تاجر شخصیات، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد کمیٹیوں کی قیادت میں جلوس عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز دن 11 بجے ہوا۔ جلوس میلاد چوک چنگی نمبر 22 سے چودھری اقبال روڈ، ٹینچ باٹا، آخری اسٹاپ ٹوک سیدہ چوک، ٹوک سیدہ روڈ، کمال آباد، کلمہ چوک، زمیار روڈ، چنگی نمبر 22 سے چودھری خان محمد روڈ، آدڑا، NLC چوک، کینٹونمنٹ بورڈ آفس روڈ، مال روڈ، محفوظ روڈ، بینک روڈ، کیپٹل سینما روڈ، پولیس اسٹیشن روڈ، کوئلہ سینٹر، نشتر اسٹریٹ، آدم جی روڈ، احاطہ مشتو خان، مولوی محمد حسین اسٹریٹ، کباڑی بازار میں جلوس کا پرامن اختتام کیا گیا۔ علامہ رضا المصطفیٰ نورانی نے ملک میں امن و ترقی، خوشحالی، شہداء اور محرومین کی بلندی اور درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی PP18 کے جنرل سیکرٹری محترمہ گل آفرین اصغر نے کہا ہے کہ ہمارے پیارے قائد میاں محمد نواز شریف ایک مدبر اور عالمی سطح کے عظیم رہنما ہیں، جنہوں نے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ عرصہ وزیر اعظم کی حیثیت سے ملک پر حکمرانی کی ہے اور اپنے تینوں اعتبار حکومت میں ملک کو ترقی دینے کی بھرپور کوشش کی ہے اور ملک کو ایشین ٹائگر بنانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے ہیں۔ لیکن اندرونی اور بیرونی پاکستان دشمن قوتوں نے ہر بار سازشیں کر کے ان کی حکومتوں کو گرایا ہے، لیکن سازشوں سے میاں نواز شریف کو نہیں، وطن عزیز کو پاکستان کو سیاسی، اقتصادی، معاشی اور سماجی نقصان پہنچا ہے۔ میاں نواز شریف نے قوم کو موٹر ویز دی ہے، امریکی دباؤ اور $6 ارب کی پیشکش ٹھکرا کر 6 ایٹمی واقع کر کے پاکستان کو دنیا کی 7ویں اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بنایا ہے، جبکہ اپنے پچھلے دور میں سی پیک قوم کو دے کر ملک کو ایک اقتصادی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میاں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کی تیاریوں کے سلسلے میں منعقدہ خواتین کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ گل آفرین اصغر نے کہا کہ جب سے میاں نواز شریف نے وطن واپسی کا اعلان کیا ہے، ہمارے سیاسی مخالفین خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ 21 اکتوبر دنیا کے عظیم قائد میاں نواز شریف کو قوم لاکھوں کی تعداد میں معیار پاکستان کے تاریخی میدان میں جمع ہو کر وقید المثال استقبال کرے گی۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے لاہور جانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور لائے عمل تیار کر لی ہے۔ راولپنڈی سے ہزاروں کی تعداد میں خواتین طاہرہ اورنگزیب، سیما جیلانی، تحسین فواز، زیب النساء، لبنہ ریحان عوام اور دوسروں کے ساتھ ہمراہ ایک گاڑیوں کے بڑے جلوس کی شکل میں لاہور جائیں گی، اپنے محبوب قائد میاں نواز شریف کا شاندار استقبال کریں گی اور یہ استقبال انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ مثالی ہوگا۔
میلاد کی کوریج کے لیے دیکھنا جا رہے ہیں سب کو تمام شہان رسول اور تمام بلاد پارٹیوں کے سربراہان صدور سیکرٹری انجمن رسول عربی تنظیم کمیٹی بننے پر دل بھرا سلام سے شامل کرتے ہیں. مرحبا بلغ البلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. جسے چاہا گھر پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اس دن مکہ میں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی. آپ نے اس دنیا میں آ کر بیٹیوں کو جو لوگ اس وقت زندہ کر دیا کرتے تھے, آپ نے بیٹیوں کو رحمت بنا دیا. آپ پورے عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. آج کے اس دن میں تمام علماء اہل سنت, شیخ اعظام, میلاد پارٹیوں کے سرکردہ رہنما, سیرت بلاد کمیٹی, پاک سیرت کمیٹی, انجمن غلامان مصطفیٰ, انجمن رضائے حبیب مصطفیٰ, جو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اتنا خوبصورت اہتمام کر کے پورا دن جلوس کا چلتے ہیں. اس کے علاوہ انتظامیہ کے اعلیٰ افسران, ڈی سی صاحب, اے سی سی ٹی صاحب اور سی پی صاحب, وہ تمام لوگ جلوس کی قیادت بھی کر رہے ہیں اور جلوس کی سکیورٹی کا سر انجام دے رہے ہیں. تمام اہل کمیٹی کو انجمن رسول عربی کی طرف سے خوش آمدید. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مرکزی جلوس میں انجمن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم راولپنڈی کے تحت نعت خوان پارٹیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے لگائے گئے اسٹیج پر صدر پاکستان عوامی تحریک, وائس چیئرمین مرکزی سیرت و میلاد کمیٹی, سرپرست اعلیٰ انجمن رسول عربی راولپنڈی غلام علی خان کی دعوت پر پیر مجتبیٰ فاروق البادشاہ سجادہ نشین دربار موڑا شریف, مفسر قرآن علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ کے شاگرد رشید علامہ شیخ قاسم ایوب, سرپرست اعلیٰ مرکزی سیرت و میلاد کمیٹی راولپنڈی چودھری خورشید انور, قائم مقام صدر مرکزی سیرت و میلاد کمیٹی راولپنڈی حاجی محمد محفوظ, جنرل سیکرٹری ابرار احمد شیخ, سینئر نائب صدر عاصم اللہ قریشی, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی چودھری بنارس, سرپرست انجمن رسول عربی حاجی شیخ صدیق, صدر انجمن رسول عربی شیخ جاوید عالم, جنرل سیکرٹری سلمان کوکر, سرپرست انجمن رسول عربی صدر تحریک منہاج القرآن مری امتیاز علوی, صدر عوامی تحریک پی پی 18 اسحاق عباسی, صدر پی پی 17 قاری سہیل چودھری, جنرل سیکرٹری پی پی 14 متین اختر, سیکرٹری اطلاع معراج نیر, شیخ محمد یوسف, محمد دانش خان, آغا نیر عباس, حاجی غلام مرتضیٰ اور دیگر نے شرکت کی. مہمانوں نے نعت خوان پارٹیوں کو انعامات تقسیم کیے. آخر میں درود و سلام کے بعد علامہ شیخ قاسم ایوب ممبر ضلع یمن کمیٹی نے دعا کروائی. سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سعود کی زیر صدارت کپاس کے فصل کی موجودہ صورتحال کے لیے جائزہ اجلاس کا انعقاد ہوا. اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری زراعت ٹاسک فورس پنجاب شبیر احمد خان, ڈائریکٹر جنرل زراعت پیسٹ وارننگ رانا فقیر احمد, کنسلٹنٹ شعبہ زراعت توسیع ڈاکٹر محمد انجم علی, ڈائریکٹر زراعت توسیع ہیڈ کوارٹر فاروق جاوید, ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب رائے مدثر عباس سمیت دیگر افسران نے شرکت کی. اس موقع پر سیکرٹری زراعت پنجاب نے کہا کہ صوبہ پنجاب میں اب تک کپاس کی اوسط پیداوار گزشتہ سال کے مقابلے میں 48.1% زیادہ رہی. صوبہ پنجاب میں اب تک کپاس کی 33,66,000 گانٹھوں کی پیداوار حاصل ہو چکی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کپاس کی قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان آن بورڈ ہے. کپاس کے کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے محکمہ زراعت کا عملہ شانہ بشانہ شریک ہے. کپاس کی نقصان دہ کیڑوں کی تدارک کے لیے جدید کیمسٹری کی حامل زرعی ادویات کا سپرے کروایا جائے گا. سیکرٹری زراعت پنجاب نے کپاس کی صاف چنائی کے لیے کاشتکاروں کی فنی رہنمائی کی جائے. سیکرٹری زراعت پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ کپاس کی جننگ فیکٹریوں میں آمد کا ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے.